السلام علیکم گائز. آج جیسے میں نے پرومس کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اکثر لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پر اولڈ ویڈیوز اویلیبل ہیں ری اپیئر سے ریلیٹڈ. آئی ول ٹیل یو ان دس ویڈیو اباؤٹ ری اپیئر. تو ری اپیئر کا 2021 میں کیا پروسیجر ہوگا, نیو فیسز کیا ہیں, اور آپ نے چلان کس طریقے سے نیو چلان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ری اپیئر سے ریلیٹڈ تمام ایشوز آپ لوگوں کے سالو ہو جائیں گے. تو ویڈیو اینڈ تک دیکھو گے, چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے. بچے, ری اپیئر اگر میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتاؤں تو تب ہوتا ہے جب آپ نے امتحان نہ دیا ہو یا آپ امتحان میں فیل ہو چکے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے نیکسٹ سیمسٹر میں آپ کی رول نمبر سلپ تو آ جاتی ہے, مگر جس ٹائم ڈگری کا اپلائی کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو ری اپیئر کی فیس بھرنی پڑتی ہے. اور اکثر بچے جو ہیں وہ ابھی سے ری اپیئر, جن کی اسائنمنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ بھی, ان کو بھی اگر سم ٹائم ری اپیئر آیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے امتحان دیں, تو ری اپیئر کا اپلائی کا طریقہ کار ایسے ہے کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ سیکشن پر کلک کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ نہ آ رہا ہو اور 3 ڈاٹس آ رہے ہوں تو 3 ڈاٹس کے اوپر کلک کرو گے اور آپ نے ڈیسک ٹاپ ویو کر لو گے. ڈسکرپشن میں لنک پرووائڈ کر دوں گا, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ری اپیئر فارم پر کلک کرنا ہے اور ری اپیئر فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اب اکثر بچوں کو یہ ایشو آتا ہے کہ یہ فارم پرانا ہے اور بلر ہے, تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ نے جسٹ جو ہے ری اپیئر کی فیس جو ہوتی ہے وہ آپ نے 30 دن کے اندر اندر جمع کروانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ امتحانی فیس جو ہے وہ, اس کے علاوہ یہ فارم دوبارہ امتحان ری اپیئر کی شرکت کرنے والے امیدوار کے لیے کسی بھی کورس کوڈ میں داخلہ غلطی کی صورت میں طلبہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب نیچے جو ہے اپلیکیشن فارم فار ری اپیئر فار ایگزامینیشن جو ہے اس میں آ جاتا ہے نیم آف پروگرام. اپنا آپ نے نام لکھنا ہے, رول نمبر لکھنا ہے, جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے لکھنی ہے جس پیپر میں ری اپیئر ہے, جسٹ آپ نے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر سارے لکھ دیتے ہیں, سارے نہیں لکھنا ہے. جس میں ری اپیئر ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. سمسٹر میں آپ نے نیکسٹ جو سمسٹر آنے والا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. یہ نہیں کرنا پہلا سمسٹر دوسرا سمسٹر, یہاں پہ سپرنگ یا آٹم جو بھی آپ کا نیکسٹ سمسٹر ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے. اب بینک کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ری اپیئر کی جو نیو فیس ہیں وہ آپ کی کون کون سی ہے. پہلی ہے میٹرک والے طالب علم جس کا ایک پیپر ری اپیئر ہوگا, اس کو 100 روپیہ بھرنے ہوں گے. ایلیمنٹری عربک والوں کو 100 روپے, ای ٹی سی جو ہے اس کو 100, 180, 180, اور ڈپلوما والوں کو 200, ایف اے والوں کو 200, بی اے ڈی پی جو نیو پروگرام ہے اس کا 300 روپیز پر سبجیکٹ ہے, بی ایڈ والوں کا 400 ہے, اس کے بعد بی ٹیک والوں کا 400 ہے, ایم اے لیول کے 500 ہے, اور پی ایچ ڈی لیول کا 800 روپے ہے فی پیپر. اب یہ بھرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم فیس کیسے بھرتے ہیں, تو فیس کا طریقہ کار بتانے سے پہلے میں آپ کو اسی کے نیچے لے کر جاؤں تو یہاں پر ڈاؤن لوڈ چلان فارم کا آپشن اویلیبل ہے. آپ نے جیسے ہی چلان فارم پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹ کلک کر کے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے. اب یہاں پر وہ آپ سے رول نمبر پوچھے گا, آپ کا نام پوچھے گا, فادر نیم پوچھے گا, اور یہاں پہ کیٹیگریز میں پوچھے گا کیا. یہ میں آپ کو فل کیا ہوا دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ اپنا رول نمبر آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے, بی ایکس کے ساتھ سیریل کے ساتھ لکھنا ہے. نیم لکھو گے, فادر نیم لکھو گے, اس کے بعد ری اپیئر ایگزامینیشن فیس جو ہے وہ آپ یہاں پر لکھو گے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ری اپیئر جو آپ نے ایک کورس میں, اگر آپ کا ایک پیپر ری اپیئر ہے تو آپ نے ایک پر ایک لکھنا ہے, 2 ہے تو یہاں پر 2 لکھنا ہے. اب جیسے میں ایک پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں, اسی طریقے سے اب میں یہاں پر 2 لکھ کر ڈاؤن لوڈ کر کے دکھاؤں گا. دونوں کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھو, اب اس میں جب یہ الائڈ بینک میں صرف فیس پے ہوگی اور الائڈ بینک ایپ کے ذریعے بھی آپ بھر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر ری اپیئر جب ایک پیپر تھا تو 500 فیس آئی ہے, اور جب 2 ری اپیئر ہوگا تو یہاں پہ 1000 آئی ہوگی. یہ دیکھو 1000 آئی ہے. اب اس کو ہم نے اپلیکیشن فارم پر کس طریقے سے لکھنا ہے, سب سے پہلے آپ کے اگر 2 کورس کوڈ ہیں تو آپ نے یہاں پہ 2 کورس کوڈ لکھنے ہیں. ڈیٹ, جس تاریخ کو آپ نے اپلیکیشن دینی ہے وہ لکھو گے, یا جس تاریخ کو آپ نے بینک میں فیس پے کیا آپ نے وہ لکھ دو. اب یہاں پر کیا چیز بچے غلطی کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ نے فیس لکھنی ہے. اگر آپ نے ایک پیپر ری اپیئر ہے تو 500 لکھو گے, 2 ہے تو آپ نے 1000 روپیہ لکھنا ہے. جو بھی آپ کی اس سے ریلیٹڈ فیس ہوگی, جو کہ میں نے اپلیکیشن بھی نیچے کر کے آپ کو دکھایا, اس کے مطابق آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے.
ٹھیک ہے، یہاں پر ان ورڈز میں آپ نے روپیز لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے، کس روپیز میں. آپ یہاں پہ بینک چلان نمبر، اب بینک چلان نمبر آپ کا بچے یہ آئے گا، بینک چلان نمبر جو یہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ایکوریٹ یہاں پر لکھ لینا ہے. برانچ آپ نے یہاں پر سب سے پہلی چیز، برانچ کو لکھنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں. پہلی چیز ہے کہ آپ نے یہ صرف الائڈ بینک میں پے کر سکتے ہو، تو یہاں پہ میں لکھوں گا ABL، دین اسپیس دوں گا، برانچ کوڈ، برانچ سوری برانچ کوڈ، آپ کی جو بھی برانچ کوڈ ہوگی آپ نے وہ لکھنا ہے. دین آپ نے لکھنا ہے برانچ کوڈ کے بعد برانچ نیم، ٹھیک ہے، برانچ نیم اور سلیش کر دو گے. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں آپ نے اپلیکیشن فارم پہ یہیں پہ لکھ دو گے. ABL، برانچ کوڈ، ٹھیک ہے، بریکٹ میں برانچ کوڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہاں پر برانچ کوڈ کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے جو بھی آپ نے جس ڈیٹ کو برانچ میں پے کی ہے وہ. اب اس میں ایک اور چیز مسنگ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یونیورسٹی والوں کے لیے بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. جب آپ الائڈ بینک میں پے کرنے جا رہے ہوگے نا تو کیا کرنا ہوگا آپ کو. سب سے پہلے چیز تو چینل کو سبسکرائب کرو گے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کرنے لگا ہوں. اکثر بچوں کا چلان ویریفائڈ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ جب الائڈ بینک میں فیس پے کرنے جا رہے ہو نا، اس کو یہ والا چلان دے رہے ہو، تو آپ نے جو وہاں پہ پرسن بیٹھا ہو اس کو کہو مجھے ٹرانزیکشن ID نمبر تو لکھ دو. یہاں پہ آپ نے وہ ٹرانزیکشن ID نمبر بچے یہاں پر لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی اپلیکیشن کے یہاں پر بھی ٹرانزیکشن ID نمبر وہ ایک نمبر دیں گے، وہ یہاں پہ لکھ دیں گے. جیسے ہی وہ ٹرانزیکشن ID نمبر نیٹ پر ڈالتے ہیں تو یعنی کہ اپنا ڈیٹا بیس میں ڈالیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس بچے نے فیس پے کی ہے. اسی طریقے سے آپ نے اسٹوڈنٹ کاپی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور بینک کاپی بینک رکھ لے گا. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ڈپازٹر سگنیچر وغیرہ یہاں پر وہ کر دے گا. آپ نے یہاں پر بھی سیم یہی چیزیں جو آپ نے یہاں پر لکھی تھی، برانچ کوڈ وغیرہ اور ٹرانزیکشن ID نمبر، وہ آپ نے اس پر بھی لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر بھی لکھ لینا ہے. یہ والی کاپی اپنے پاس رکھ لو گے، یہ والی کاپی آپ نے اس کے ساتھ لگا دینی ہے. اور آپ نے اس کو کہاں پر بھیجنا ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف ایگزامینیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سیکٹر H8، اور سائڈ پر لکھ دو گے ری اپیئر فیس. اس کو سمپل رجسٹری کروا دو یا پوسٹ آفس سے بھیج دو، وہ آپ کی مرضی ہے. ٹرانزیکشن ID نمبر آپ نے لازمی لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹرانزیکشن ID نمبر جو ہے وہ آپ اسی طریقے سے لکھ لو گے، ٹرانزیکشن ID نمبر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا وہ اکثر بچے چلان کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ابھی اس چلان کا کام ختم نہیں ہوا. آپ نے اکثر بچوں کو یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ اس چلان کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چلان کی یہ جو اسٹوڈنٹ کاپی ہوگی اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. اب یہ جو اسٹوڈنٹ کاپی ہے یہ پے ہوگی جب آپ ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہوگے اس ٹائم. آپ جس ٹائم یہ جو ہے وہ چلان کو آپ لوگوں نے پے کر دینا ہے، اس چلان کو پھینکنا نہیں ہے. یہ چلان کا یہ جو چلان نمبر ہوگا جس ٹائم آپ ڈگری کے لیے اپلائی کریں گے تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہو دوبارہ امتحانی فیس ری اپیئر فیس یہ آپ کو دوبارہ بھرنی پڑ سکتی ہے. تو آپ نے یہ بذریعہ چلان جو ہوگا یہ اپنے پاس آپ رکھ لو گے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ جس ٹائم یہ دوبارہ بینک میں فیس پے کرو تو وہ آپ کے لیے آپ کو مل سکے. تو وہ جو چلان نمبر آپ کا ہوگا وہ آپ نے چلان پھینکنا نہیں ہے. جب آپ ڈگری کے لیے اپلائی کرو گے تو آپ نے یہ ڈیٹیل جو ری اپیئر کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے یہاں پر وہ چلان نمبر بھی لکھنا ہے اور برانچ کوڈ وغیرہ آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے. اب یہ اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کاپی اٹیچ کرنی ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ کاپی جو ہے وہ اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس ساتھ آپ نے اپنے رکھنی ہے. اب اکثر بچے مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ اب اگر ان کا اکثر آپ کے دوست کا کسی نے اپلائی نہیں بھی کیا ہوتا، اس کی رول نمبر سلپ آ جاتی ہے تو بچے اس کو ڈگری تب تک ایشو نہیں کی جاتی جب تک اس نے ری اپیئر کی فیس نہ بھری ہو. اب جلدی سے آپ کے کمنٹس کے جواب دے دیتا ہوں. جم نے کہا ہے سر میرا ایڈمیشن BCom کا لیٹ ڈیو ٹو سم ریزن، وٹ شوڈ آئی ڈو پلیز ٹیل می. پہلی چیز ہے جم جلدی سے اپنا فارم آپ نکالو. ٹھیک ہے، اور آپ لیٹ فیس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ 29 تاریخ تک فیس پے کر سکتے ہو. اپنا فیس آپ جلدی سے پے کر دو. ٹھیک ہے سر، اسٹیٹسٹک کا کوئی حل بتا دیں پاس ہونے کے لیے. بکس تو ہیں اور کہاں سے پڑھیں تاکہ پاس ہو جائیں. پہلی چیز ہے حبیب رضا، وعلیکم السلام.
اسٹیٹ کے لیے نا آپ کو مین میڈین ماڈل تو آنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یوٹیوب کا استعمال لو، ٹھیک ہے. یوٹیوب کے اندر آپ دیکھو کہ آپ کی اسٹیٹسٹیکل ویلیو جو ہے جس میں آپ کا جو نوڈ ہوتے ہیں وہی چیز بیسک ہی آ رہا ہوگا. تو آپ اپنے یوٹیوب پر ٹاپکس دیکھو، ٹھیک ہے. آپ کو ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز مل جائیں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ وہ دیکھو گے انشاءاللہ آپ پاس ہو جاؤ گے اچھے مارکس کے ساتھ. ماہی عوان نے کہا ہے سر میرا اے ڈی پی اسپرنگ 2021 میں فریش ایڈمیشن اپلائی کیا ہوا ہے کہ کل میں نے کسی سے سنا ہے کہ ہمارے پھر سے کنفرم فارم اور ڈاکومنٹ سینڈ کرنے پڑیں گے یونی والوں کو، کیا یہ سچ ہے؟ پلیز گائیڈ می. اپسیٹ ہیں اور تھینک یو سو مچ فار لاسٹ رپلائی، لاسٹ کمنٹ، جزاک اللہ. پہلی چیز ہے اگر آپ نے سپرنگ 2021 میں اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کو، اگر آپ نے پہلے ڈاکومنٹس دوبارہ یونیورسٹی کو بھیجی ہوئی ہیں تو آپ کو دوبارہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی دوسرے اور تیسرے سیمسٹر میں، ٹھیک ہے. سر آپ نے پہلے بھیجی ہوئی ہیں اگر ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کاپیز نہیں ضرورت، پھر بھی اگر آپ کا کوئی آبجیکشن لگتا ہے تو وہ آبجیکشن ایڈمیشن آبجیکشن میں اپنا نام چیک کر لیں گے اس میں آتا ہے یا نہیں. ویسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے ایک دفعہ بھیج دی، دیٹس اٹ. اب آپ ویٹ کرو، آپ کو 2 مہینے کے اندر اندر ایڈمیشن کنفرم میں آپ کا نام انشاءاللہ آ جائے گا. تھینک یو سو مچ میرے رپلائی کے لیے. میں سب کے رپلائی کرتا ہوں. ویلکم. عبد الوحید نے کہا ہے سر فرسٹ انسٹالمنٹ کا چلان فارم گم ہو گیا ہے اور سیکنڈ انسٹالمنٹ کا فی چلان سبمٹ کی تھی، اب کیا کروں؟ رزلٹ لیٹ ہے. پہلی چیز ہے عبد الواجد وحید، آپ ذہن میں سوچو، آپ تھوڑا زور ڈالو کہ آپ نے کس ڈیٹ کو چلان پے کیا تھا. آپ بینک میں جاؤ، بینک سے انفارمیشن لو. اگر تو آپ نے بینک میں فیس پے کی ہوئی ہے تو مل جائے گا، ورنہ ادروائز آپ کا رزلٹ لیٹ ہی رہے گا. اس کے بعد لیٹ، اس کے علاوہ آپ پھر دوبارہ آپ کو فیس میں بھی بھرنی پڑے. عریض جی شفیق نے کہا سر تھینکس، اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد پلیز سبسکرائب لازمی کرو گے چینل. اجاز نے کہا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجاز میرا ایک پیپر ری اپیئر ہے، فیس جمع کروا دوں؟ ڈگری کا ہو سر. اس وقت سیکنڈ تک اے آئی یو ڈڈ ناٹ ایشو مائی ٹرانسکرپٹ سو دیٹ آئی ڈو. ٹھیک ہے، آپ نے یہی چیز میں نے آپ کے لیے ری اپیئر کی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ یہ میری ری اپیئر کی جو پچھلی ویڈیو تھی اپڈیٹڈ ری اپیئر فیس والی، اب 2021 میں چلان نیو جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے فالو کرنا ہے. بنت زہرا نے کہا ہے سر ایڈمیشن کنفرم کیا ہے لیکن میرا ایڈمیشن تو شو ہی نہیں ہو رہا، فی پے کی ہوئی ہے، ڈاکومنٹ بھی سبمٹ کیے ہوئے ہیں. بنت زہرا ابھی اس کو 2 مہینے لگتے ہیں بچے، کم سے کم آپ کو 2 مہینے کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. آپ کی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد. نوشین نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوشین سر آپ نے بتایا تھا جس دن ورکشاپ اٹینڈ کی ہو اس حساب سے مارکنگ ہوتی ہے، میرے کورس 2 دن ایبسنٹ ہے تو فیل تو نہیں ہوں گی سر؟ نہیں، ہوپ فل آپ نہیں ہوگے. ایک دن کا تو ہوتا ہے، 2 دن کا میں بھی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. تھینک یو سو مچ حریش شاہین. اس کے بعد حمزہ صدر حمزہ نے کہا ہے سر اگر ہم بکس والا سیم کنٹینٹ پیپر میں لکھاتے تو یار پہلی چیز ہے یار، میں نے آپ کو پھر سے حمزہ ایکسپلین کیا ہے کہ بکس والی چیزیں اگر آپ لکھو گے تو کم مارکس آتے ہیں، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. باقی آپ لوگ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اس طرح کر سکتے ہو. ایک کوشچن کے میکسیمم کتنے پیجز کا؟ ایک کوشچن اگر میکسیمم آپ کو دیکھا جائے نا تو آپ کے ٹوٹل 18 پیجز ہوتے ہیں، 18 صفحے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ لگا لو کہ آپ 3 سے 4 پیجز، میکسیمم 4 پیجز، منیمم 3 پیجز آپ کم سے کم لکھو، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ گیم ہی لکھنے کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ویو پوائنٹ لکھنے کی ہے. نوشین نے کہا سر کل آپ نے چینل پر سوال کا جواب دیا، سنے مشورہ ہے بیکاز آف نیٹ ورک پرابلم اٹ از ٹو ہرٹنگ. صحیح کہہ رہے ہو، نیٹ ورک پرابلم ہر ایک جگہ پر اویلیبل ہے. ایون کوئی بھی سٹی اٹھا کے دیکھ لو، ہم لوگوں کو اگر مین انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والے بھی ہوں تو ہمارے پاس کمپنیز جیسے کہ ہمارے پاس جیز، یو فون، ٹیلی نور، یہ کمپنیز ٹیلی کام کمپنیز ہیں، ان کی اب منوپلی ہو گئی ہے. یہ سارے آپس میں مل گئے ہیں اور ان کا کام ہے عوام کو لوٹو، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، جیز اور وارد اور ٹیلی نور اور یو فون اور یہ سارے اب کیا ہے، آپ کو فری کال دے دیتے ہیں
بٹ آپ کی کال انٹرنیٹ پر ٹرانسفر کرتے ہیں اور آپ جو پیسے بھر رہے ہوتے ہو وہ کال چارجز کے بھر رہے ہوتے ہو اور آپ کی کال انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے، جیسے آپ واٹس ایپ پہ کال کر رہے ہوتے ہو. اور وائس کوالٹی اتنی گھٹیا جیز کی کمپنی کی ہو چکی ہے کہ میں نے اگین کمپلین کر چکے پی ٹی اے تک کمپلین کی ہیں، لیکن وہ انہوں نے کوئی اس چیز پر، اور اینڈ پر پتہ کیا چیز آتے ہے. اب میں ایک بگ سٹی میں موجود ہوں، پاکستان کی بگ سٹیز میں ہوں اور مین لوکیشن پر موجود ہوں، لیکن یہاں پر ہونے کے باوجود بھی میرے پاس سروس پرووائڈر جو ڈفرینٹ سروس پرووائڈر ہیں انٹرنیٹ اور وائس کوالٹی بہت زیادہ خراب دے رہے ہیں. تو پھر غصہ آتا ہے، اور پھر جب کمپلین کرو تو یہ پھر آگے کہتے ہیں کہ سر آپ نیٹ ورک کوریج ایریا میں نہیں ہے. بندہ انہیں کہا کہ بھائی تم کوئی بندہ چاند پر چلا جائے. لبنا بشیر نے کہا السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، میں نے ایم اے اسلامیت کا ایڈمیشن 5 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے بھیجا ہے سر، میرا ایڈمیشن کب تک کنفرم ہوگا؟ لبنا میم آپ کوشش یہ کرو گے کہ اپنا چلان کے اوپر آپ دیکھو کس ڈیٹ کو آپ نے فیس پے کی ہے، اس کے 2 مہینے تک آپ نے ویٹ کرنا ہے، دین آپ کا کنفرم ہو جائے گا. مسعود اقبال نے کہا ہاؤ ٹو اوپن اے ڈگری ٹریکنگ سسٹم. آپ نے سیم ایسے ہی فالو کرنا ہے، اپنا رول نمبر لکھو گے، ود ان 10 days جو ہوگا وہ آپ کا ڈگری ویریفائی ہو کے آپ تک آ جائے گی. ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے. دس از دی نیو میتھڈ. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو گے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہونے لگی ہے ڈگری سے ریلیٹڈ، اس میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھو گے، دعاؤں میں یاد رکھو گے. ٹیک کیئر.